ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھے۔ دونوں دریا کے شکاری کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ اسے کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی۔ وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کے دل کی بیوی میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تم اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہو؟ وہ کہنے لگی، بس میاں، تم اب ایک کام کرو، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت مند ہو سکیں۔ یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ہونے کے باوجود یہ کفر کی باتیں کیوں کرتی ہے؟ عورت بولی، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ان حسرتوں میں زندگی نہیں گزار سکتی، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ میرے بھی دل میں حسرت ہوتی ہے کہ تو مجھے اچھا کھلائے پلائے اور اچھا پہننے کو دے، مگر تیرے تو حالات یہ ہیں کہ ایک وقت کا کھانا پورا نہیں ہوتا۔ اب جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت دریاہٹ پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دینا چاہی اور کہنے لگا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درم دوں گا، اس سے تم اپنی حالت درست کر لینا اور اپنے کپڑے وغیرہ بھی نئے خرید لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ اب کیا ہوا، صبح سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر کسی نے اس کی بات ہی نہ سنی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا، شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر جب رات کو گھر میں آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج کہاں تھے تم؟ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عورت بولی، آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ کہنے لگا کہ میرا بادشاہ بڑا امیر ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، بس اسے خوش کرنے کی دیر ہے، پھر وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، کل اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو پھر تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اسے کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تمہیں مزدوری تو مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر
اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیاں لے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اسے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی نے ہمیں چھوڑ دیا اور ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دے دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے کہا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے جس بادشاہ کے ساتھ تم پہلے کام کرتے تھے اس نے 8 اشرفیوں کا تحفہ بھجوایا ہے، اور یہ اشرفیاں کوئی عام نہیں بلکہ سونے کے سکے ہیں۔ ایک اشرفی کو بیچ کر میں 1000 درہم لائی ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد وہ مرد مومن رونے لگا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اس پر وجد طاری ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس صد افسوس، میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا، اور میں ایک عارضی آزمائش سے گھبرا گیا، اے کاش میرے قدم نہ ڈگمگاتے۔ اب اس شخص کو افسوس ہونے لگا کہ ایک عورت کی وجہ سے میں اللہ کے انعام و اکرام سے محروم ہو گیا اور اس کے قرب کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس لالچی عورت کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی منزل تلاش کرنے دور اپنے گھر سے پہاڑوں پر چلا گیا۔ اب وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ اس کی ساری عمر عبادت میں کٹ گئی۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی توقعات سے بڑھ کر اس کے اجر کا صلہ دیتا ہے، مگر بعض اوقات اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے۔ دیر تو نہیں ہوتی، بہرحال وہ صحیح وقت پر عطا کرتا ہے، مگر ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہو گئی ہے، مگر بہرحال اندھیر تو نہیں، وہ اپنے بندوں کو عطا ضرور کرتا ہے، اور پھر ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔